زماں بدلے مکان بدلے یا گماں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ بدلتی دنیا میں دوام کس کو ہے؟ جو مشعل بنے رہبر بنے، ایسا کام کس کا ہے؟ ایسے نابغہ روزگار سے کریں گے بات اور ملاقات، تکرار اور مباحثے سے نہیں، معلوم ہوگی حقیقت مکالمے سے۔ یاد رہے، عزت و احترام ہوگا ملحوظ خاطر اور حفظ مراتب کا پاس بھی۔ ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ۔ عرفان و آگاہی سے محبت و مودت کی دولت حاصل ہوتی ہے، جس کے اظہار کے قرینے جیسے جیسے مہمیز ہوتے چلے جاتے ہیں، اس قدر دولت مودت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مدحت و منقبت محمد و آل محمد کا اعزاز فقط اکتساب علم و فن اور قلمی مشقت سے ممکن نہیں، اس منزل پر فائز ہونے کے لیے تائید حق بھی درکار ہوتی ہے، جو صاحب قلم کو عطائے غیب کا حقدار بناتا ہے۔ اس عطا و القاء کا سلسلہ شروع ہو جائے تو دروازہ معرفت کھل جاتا ہے۔ حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت زہرا، اس سر پہ وفا کا صحرا۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور ایک بہرے بے کراں صاحب معرفت کے سامنے موزن نظر آتا ہے۔ آج ہماری نشست ایسے ہی صاحب عرفان و آگاہی، نابغہ روزگار شخصیت کے ساتھ ہے، جن کے رشحۂ قلم نہ صرف مقبول عام ہیں بلکہ رہتی دنیا تک امر ہو چکے ہیں۔ ان کے شعرائے آفاق کلام علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، خلاق کربلا مولا حسین ہیں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے، مومن کی تلوار نعرہ حیدر کا، اور ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی۔ اور اگر حزنیہ کلام پر نظر ڈالیں تو دلوں میں محبت حسین کے ایسے دیپ جلائے کہ جب بھی سنتے ہیں آنکھوں سے اشک موکب حسین کی صورت برآمد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سماں، اور کربلائے معلیٰ میں روز عاشور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شاہ نے رو کر کہا الوداع، بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا، پیاسی ہے سکینہ آسمان کانپ رہا ہے، تھے بین سکینہ کے مر جاؤں گی بابا، اور قرآن لہو میں ڈوب گیا۔ یہ شعرائے آفاق کلام شاعر آل عبا، استاد الشہراء، شہنشاہ نظامت سید محمد علی المعروف گور جارشوی کے ہیں، جن کے نگارشات قلم کی سبیل گزشتہ 4 دہائیوں سے جاری ہے۔ 14 مرثیے اور 14,000 سے زائد شہپارے تشنگان ورود معرفت کو عطا کر چکے ہیں، جسے دنیا میں عام کرنے کے لیے کبھی عالمی شہرت یافتہ نواخان میر حسن میر، تو کبھی فرحان علی وارث، تو کبھی شادمان رضا اور کبھی رضوان زہدی پڑھ پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ دیگر نامور نواخانوں اور شعرائے کرام میں میر تکلم، سہیل شاہ، ظفر عباس ظفر، مختار جونپوری، ضیاء عباس اور درجنوں دیگر شعراء آپ کے سامنے زانو ادب تہ کر چکے ہیں۔ جناب گوہر جارشوی کو ذکر حسین کی دولت ورثہ میں ملی ہے۔ والد اور والدہ دونوں ذاکر حسین تھے، اور یہ سلسلہ وہ اپنے بیٹے محمد عباس جارشوی کی صورت میں اگلی نسل کو منتقل کر چکے ہیں۔ حق گوئی اور بے باکی ان کا طرہ امتیاز ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے کئی مرتبہ شرف ملاقات حاصل کر چکے ہیں، اور آپ کے تقویٰ، پرہیزگاری اور بصیرت افروز قیادت کے قلبی معتقد ہیں اور ان کے کاروان میں شامل ہیں۔ گور بھائی یہ بتائیے کہ مشق سخن کی ابتدا کب سے کی؟ کب سے کی مشق سخن کی ابتدا؟ بھائی میرا اپنا اندازہ ہے کہ مجھے کوئی 38-40 سال ہو گئے، اور جب سے میں الحمدللہ لکھ رہا ہوں،
اور صورتحال یہ تھی کہ کوئی خاندانی ماحول ہمیں گھر پہ ایسا ملا کہ میرے والد صاحب بھی شاعر تھے اور میرے 2 ماموں بھی شاعر تھے. ولی جارچوی صاحب میرے والد تھے. فہیم اختر اور صغیر رضوی صاحب، رضوی جارچوی، وہ میرے ماموں تھے. اور میری والدہ کے ماموں بھی شاعر تھے. تو پورا، اور گھر میں ایک بڑا مذہبی ماحول تھا. تو تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے شاعری کرتے ہوئے. پہلا شعر یاد ہے کوئی کہ؟ نہیں، پہلا شعر تو پہلا شعر کی صورتحال یہ ہے کہ وہ یقیناً بحر میں ہی نہیں تھا. اور جب ہم نے ابتدا کی تھی تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ جشن وغیرہ میں جاتا تھا، مجالس میں یقیناً والد لے کے جاتے تھے ساتھ. تو میں گیا تھا ایک جشن میں اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد. تو ان کی عزت، تکریم، یہ سب چیزیں دیکھ کے مجھے مطلب بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش مولا مجھے بھی توفیق دیں اور میں بھی کچھ لکھ سکوں. تو پھر جب ہم واپس آ رہے تھے حیدرآباد سے تو گاڑی میں نے کچھ الٹے سیدھے مصرے جو ہیں وہ تحریر کیے اور وہ کاپی پہ بہرحال لکھے. اور پھر میں نے گھر پہ آ کے میری تعلیم اور تربیت جو اس حوالے سے ہوئی، اس کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مجھے استاد فہیم اختر صاحب نے دی. تو میں نے ان کو وہ کلام دکھایا تو وہ پہلے مسکرائے تھوڑا سا، اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تم نے کوشش کی، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ فی الوقت کوشش ہے، تم اس کوشش کو جاری رکھو اور انشاءاللہ مولا تمہیں بھی باقاعدہ ایک شاعر بنا دیں گے. تو پھر میں نے ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر الحمدللہ 1 سال کے دورانیے میں پھر میں نے منقبت ایک لکھ کے جب ان کو دکھائی تو اس میں کریکشن تو پھر بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ وہ انہوں نے کبھی کافی بھی تھا. پہلا کلام کہنے سے پہلے 1 سال کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم دی. جی تقریباً، بالکل بالکل بالکل. مطلب یہ سمجھنے کے لیے کہ میں کیسے، مطلب بحر کیا ہے، ہاں، اس کو کس طرح سے. خیر یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے شاعری کی، اصناف کو سمجھنا، ان کے رموز کو سمجھنا. لیکن ہاں اتنا ضرور میں نے سیکھ لیا تھا کہ وہ میں مطلب لکھنے لگا اور اس میں کریکشن وہ کرتے تھے فہیم اختر صاحب. اور اس کے بعد جو مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ مجھ میں ایک قرینے کا لکھنا آیا یا سلجھاؤ آیا اور رنگ بھرا، وہ ہمارے استاد جناب سرفراز احمد صاحب تھے جو ابھی امریکہ میں. تو انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہمارے ساتھ، اور آج الحمدللہ ان 2 افراد کی محنتوں کی وجہ سے مولا نے ایک نام دیا ہے. کن شعراء کلام سے متاثر ہو کر سخنرانی شروع کی؟ دیکھیں، میں یقیناً اپنے دور کے لوگوں کو میں نے زیادہ سنا، لیکن جو پڑھا اس میں مجھے استاد قمر جلالی بہت پسند ہے. اور ویسے میں متاثر تھا استاد فہیم اختر سے بھی اور اپنے والد سے بھی، کیونکہ جب یہ بھی ماشاءاللہ جشن میں پڑھتے تھے تو لوگوں کی پسندیدگی ان کے انداز میں بہت ہوتی تھی، اور بس اس سے میں خاصیت تک متاثر ہوا. پھر ان 2 افراد سے متاثر، ویسے تو خیر سرفراز احمد صاحب سے بھی یقیناً، کیونکہ وہ ایک بڑے پائے کے شاعر ہیں، ان سے بھی میں نے مطلب بڑی وہ استفادہ حاصل کیا ہے. لیکن رنگ مجھے استاد فہیم اختر کا پسند تھا، پھر میں نے اس کو اختیار کیا. اور پھر ترتیب وہ جو میری تربیت ہوئی آگے جا کے، تو اس نے پھر میرے رنگ کو بدل دیا. تو یہ افراد تھے. اور سینئرز میں، پرانوں میں استاد قمر جلالی مجھے بہت پسند ہے. مل رہے ہیں کربلا والوں سے دونوں سبق، کیا لٹانا چاہیے اور کیا بچانا. ہاں، ان کی غزلیں بھی، ان استاد کے جو ہیں وہ اپنا کچھ انہوں نے مسدسیں لکھی ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. غزلیں بھی کمال کی ہیں، سلام بھی انہوں نے کمال کے لکھے ہیں. تو بہت اچھا مجھے ان کا رنگ، بہت سادہ رنگ تھا ان کا، مطلب عوامی لہجے میں بات کرنے کے وادی تھے.
تقریباً میں بھی عوامی لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں. یہ ہے. سخندانی کے لیے طبعی میلان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ کا میلان اور رجحان کن اصناف سخن کی جانب ہے؟ اچھا، میں نے آغاز جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد سے کیا. پھر مجھے تربیت کے دوران یہ بتایا گیا کہ غزل پڑھنا اور غزل لکھنا ضروری ہے اچھی شاعری کے لیے. تو پھر میں نے غزلیں بھی خاصی لکھی اور غزلوں کے مشاعرے بھی بہت پڑھے. لیکن وہاں میری طبیعت مطمئن نہیں ہوتی تھی. تو پھر میں نے اللہ کا شکر ہے غزل گوئی ختم کر دی، غزل لکھنا ختم کیا اور صرف ذکر محمد و آل محمد کی طرف راغب ہوا. اب ذکر محمد و آل محمد میں ایک تو قلبی سکون بہت ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے سہارا ہے. دنیا میں بڑی تکریم ہوتی ہے، بڑی عزت ملتی ہے. تو بس پھر میں نے یہ ذکر محمد و آل محمد پہ توجہ دی اور اس کو اپنایا. اور آج میں بہت مطمئن ہوں کہ میں نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ غزل کو ترک کیا اور پھر میں نے یہ ذکر لکھنا شروع کیا. اس میں مختلف صورتیں ہوتی رہیں. میں نے الحمدللہ منقبتیں بہت لکھی، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، نوحے ہزاروں کی تعداد میں ہیں. مرثیے لکھے الحمدللہ. تو یہ ان تمام اصناف میں نے کام کیا. اور یہ تقریباً کتنے مرثیے ہوں گے؟ مرثیے میرے 14 مرثیے لگ بھگ میں نے تحریر کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی کہ منقبتوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا. نوحے پڑھنے والے ہمارے منقبت خان بہت سارے ہیں جن کو میں کلام دیتا ہوں، وہ پڑھتے ہیں. میں خود بھی جشن وغیرہ میں شریک ہو کے پڑھتا ہوں. تو میری اس طرف مصروفیت زیادہ ہو گئی تو وہ مرثیہ پھر میں اس کے بعد نہیں لکھ سکا. ایک مرثیہ تقریباً 72 آپ نے بتایا تھا کہ 72 جو ہے اس کے بند ہے ایک مرثیہ. جی بند. اس کا نام ہے عزاداری. میں نے پہلا مرثیہ عزاداری کے عنوان سے لکھا اور وہ میں نے یہ سوچ کے کہ کربلا کے جو شہداء ہیں 72، میں نے 72 بند لکھے اور میری بی بی پاک نے بڑا کرم کیا، اس کو قبول بھی کیا الحمدللہ. اس کے علاوہ جو مرثیے کے عنوان کچھ یاد ہیں؟ ہاں، میں نے ایک عالمین کی شہزادی جو ہیں بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مرثیہ تحریر کیا تھا. اس کا تھا عنوان صحیفہ کردار. ایک میں نے عشق کے حوالے عنوان سے مرثیہ تحریر کیا. ایک خیمہ حسینی مطلب خیمے کے عنوان سے میں نے مرثیہ تحریر کیا. خاک پہ بھی مرثیہ تحریر کیا. تو ایسے مطلب مختلف عنوانات کے تحت مرثیہ تو منقبت جو ہے وہ زیادہ تر آپ کا کس طرف رجحان ہوتا ہے؟ منقبت کیا ٹاپک ہوتا ہے زیادہ آپ کا؟ کس؟ نہیں، ٹاپک نہیں ہے. مطلب یقیناً محمد و آل محمد میں ہر ہستی ایسی ہے کہ جس کے لیے بھی آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں بی بی پاک کرم کرتی ہیں اور آپ کے دامن کو بھر دیتی ہیں. لیکن یہ کہ بہت سارے کلام ایسے ہیں ہمارے کہ مطلب کچھ لوگوں کی مختلف رائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے جب کوئی کلام لکھتے ہیں تو بہت اچھا لکھتے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے جب یہ جو آپ کے فین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات، وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں مولا حسین کے حوالے سے یہ بہت اچھا لکھا. کہیں نہ کہیں کلام میں تبرک عنصر جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. ہوتا ضرور ہے، اگر زیادہ نہ بھی ہو تو ہوتا ضرور ہے اس میں. مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کلام تحریر کروں اس میں یہ والا خانہ خالی نہ ہو الحمدللہ. مدحت و منقبت اور رسائی ادب میں کن شعراء کو مشعل راہ بنایا؟ اچھا دیکھیں، مدحت میں جو میں منقبتیں لکھتا ہوں اس میں آپ کو ابھی میں نے آگاہ کیا تھا کہ میں نے
فہیم اختر کا رنگ مجھے پسند تھا، استاد قمر جلالوی کا رنگ پسند تھا، تو میں نے اس رنگ کو اختیار کرنے کی کوشش کی. اور اس میں لوگوں کا کہنا یہ اچھا، لوگ بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جب یہ پڑھتا ہے گوہر جارچوی تو ایسا لگتا ہے جیسے جوش ملی آبادی پڑھ رہا ہے. تھوڑا سا میں نے مطلب یہ کہ کہیں کہیں لفظوں کی جو ایسے اختیار کیے، بندشیں کی کہ وہ ان کو یہ احساس جوش کا بھی ایک رنگ نظر آتا ہے. بالکل، ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. جی مرثیے کے لیے بھی میں نے مطلب مرثیے کو تقریباً میرا اپنا ایک رنگ ہے. اس رنگ کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ہدایت یہ تھی کہ بھئی اگر مرثیہ لکھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ میر انیس علیہ اللہ مقاموں کو اور مرزا دبیر علیہ اللہ مقاموں کو ضرور پڑھیں. تو وہ آپ کو مطلب مرثیے کی لینگویج سمجھ میں آئے گی، مرثیے کی بندشیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس کے رموز آپ کو پتہ چلیں گے. تو میں نے وہ پڑھا ان کو یقیناً. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں شاید کوئی مرثیہ لکھنے کا اہل نہیں ہوتا. مسدسیں لکھی، اور اس دور میں تو مسدسیں لکھی جا رہی ہیں جب تک خدائے سخن میر انیس کو نہ پڑھا. جی بالکل بہت ضروری ہے ان کو پڑھنا. تو میں نے ان کو پڑھا، اور پھر میں نے مطلب نئے لکھنے والوں میں سرفراز احمد صاحب کو پڑھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. کچھ مسدسیں اور قمر جلالوی صاحب کی ایک دو مسدسیں پڑھی. اس طرح سے میں نے مطلب اپنا ایک رنگ اختیار کیا. وہ پھر میں اپنے رنگ میں ڈھلا. پھر تو وہ مرثیے میں پھر میں نے اپنا رنگ اختیار کیا. نوحے میں تو کوئی رنگ ہوتا نہیں، اس لیے کہ نوحہ تو مصائب کا نام ہے. اس میں جتنی بھی آپ کیفیات منتقل کر سکتے ہیں لفظوں میں وہ آپ کر دیں، تو وہ کسی کا بھی رنگ نہیں ہے. وہ بس غم کا رنگ ہے. وہ جو آپ کے اوپر اس وقت طاری ہو رہی ہوگی، جی اسی کے اوپر جو ہے نا بالکل یہ ساری چیز. بالکل. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ. ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد. ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ. السلام علیک یا سیدی و مولاي یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ. ہماری نشست جاری ہے استاد الشعراء جناب گوہر جارچوی صاحب سے. تو آگے مزید ان سے ہم سوالات کرتے ہیں. ایک تو مولا کا آپ پہ بڑا کرم ہے کہ کافی کلام آپ کے جو ہے وہ شعراء آفاق حیثیت اختیار کر گئے. تو آپ کو کچھ اندازہ تھا کہ جب آپ کوئی کلام لکھتے ہیں جیسے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اس طرح کے جو کلام ہیں آپ کے، جب آپ نے وہ لکھے اس کے بعد کوئی اندازہ آپ کو تھا کہ یہ کن بلندیوں کو چھوئیں گے؟ بھائی دیکھیں، میرے خیال میں یہ تو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کلام ایسے میں لکھ رہا ہوں تو یہ ایسا ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ جب ہم کلام لکھتے ہیں تو بی بی پاک سے دعا کرتے ہیں کہ بی بی پاک یہ ہم نے اپنی کوشش کی، عطا آپ ہی کی ہے، ہم نے اس کو سجانے کی کوشش کی، اب آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. تو بس بی بی پاک نے قبول فرمائے یہ کلام. اور مطلب اور دیگر کلام ہے بہت سارے. اس حوالے سے مولا کا احسان ہے کہ وہ توقع نہیں تھی کہ جی اس طرح سے یہ کلام شہرت حاصل کریں گے، اور کرم ہے بی بی پاک کا کہ ایسا ہوا سلسلہ. تو اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ غیر ارادی طور پہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں کچھ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، یا کہیں سے بھی آپ سنتے ہیں کہ کلام آپ کا جو
کہیں پڑھا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی بیوی پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میری شہزادی نے، میری مالکن نے اس قابل سمجھا کہ میرا نام بھی کچھ لوگ اچھے لوگوں میں، ایسے لوگوں میں شامل کر دیا کہ جس کو دنیا پہچانتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے کرم کی وجہ سے۔ انسان کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ایک عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ ان سے فریاد کریں، اور پھر تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، بیچارے عزت کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم بی بی پاک کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے کرم اور آپ کی عنایت کی وجہ سے یہ سب آج ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ تو گوھر بھائی، یہ دور حاضر کے جو شعراء ہیں ان میں سے ایک آپ کی انفرادیت ہے۔ انفرادیت یہ ہے کہ آپ کے جو کلام جب پڑھے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا کلام پڑھا تو اس کے بعد ان کو شہرت ملی۔ آج دنیا آپ کے کلام کی وجہ سے ان لوگوں کو جانتی ہے۔ جی الحمدللہ۔ وہ کون سے منقبت خان ہیں، کون سے دعا خان ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھا اور آج مولا نے ان پہ کرم کیا؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ یہ منقبت خانی پہلے نہیں ہوتی تھی، ہوتی نہیں تھی، صرف شعراء مشاعروں میں پڑھتے تھے۔ پھر یہ کہ ماشاءاللہ میر حسن ہیں، مختار فتح پوری ہیں، شادمان رضا ہیں، اور رضوان زیدی ہیں۔ یہ مطلب ذرا میر اور اپنا مختار جو ہے یہ سینئرٹی پہ ہیں تھوڑا سا، تو یہ مطلب ان کی آوازیں اچھی تھیں، پڑھتے تو تھے لیکن پراپر ایک سلسلہ نہیں بنا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور پھر میں نے الحمدللہ ان کے لیے مطلب باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے یہ مطلب باعث فخر ہے میرے لیے یہ بات کہ بی بی نے مجھ سے یہ خدمت لی، تو پھر میں نے ان لوگوں کی باقاعدہ تربیت کی اس حوالے سے۔ آپ کا ایک کلام نہ پوچھئے کہ کیا حسین، جی یہ پڑھنے والوں میں لاہور سے بھی ایک شخصیت تھی جو بڑے مشہور ہیں۔ ارے وہاں استاد پیارے خان صاحب نے وہاں بہت پڑھا اس کو، اور خالی یہی نہیں پڑھا انہوں نے، ان کو میں نے ایک کلام دیا ہوا تھا، خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے۔ پیارے خان صاحب نے کافی خاصے کلام میرے پڑھے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ پھر مولا نے بڑا کرم کیا۔ جو آج کی ماتمی سنگتے ہیں بڑی مشہور، جی، جیسے شباب المومنین ہیں، جی ان کے کلام آپ کے بڑے مشہور ہوئے۔ بالکل انجمن عزاداران در بطول، مخدومہ کونین، عزاداران در بطول، یہ اور سنگتیں ہیں جن کو میں نے کلام دیے، اور ماشاءاللہ جو میں نے شباب کو کلام دیے ہیں یا عزاداران مخدومہ کونین کو کلام دیے ہیں، وہ بڑے منفرد کلام جناب علی آج بھی کربلا میں الحمدللہ صبح عاشور جو ہے وہ کلام بہت پڑھا جاتا ہے۔ رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع، اور عاشور کا بھی کلام ہے۔ شام عاشور کا، اب شام غریبہ کا کلام ہے وہ، چھانے لگی شام غریبہ ہائے قیامت کا ہے سما، تو یہ کلام بھی الحمدللہ میں نے انجمن شباب المومنین کے لیے تحریر کیا۔ اور ان کے بولی ماں خستہ جگر آخری لوری سن لو، بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب ردا لو چلا قافلہ، یہ ان کے معروف ترین کلام ہیں۔ اور بی بی پاک نے وہاں پہ بھی بڑی عزت تھی، اس نوحہ خانی کی طرف بھی بڑی عزت دی۔ عزاداران نے مخدومہ کونین کے ایک دو کلام ہے، کالی کملی روتی ہے، بہت معروف کلام تھا، قرآن لہو میں ڈوب گیا یہ۔ تو یہ ہیں ناصر زیدی ہمارے ماشاءاللہ کلام پڑھ رہے ہیں، پیاسی ہے سکینہ جی۔ تو بی بی پاک نے بڑے اچھی مطلب عنایت کی، اور مولا نے بڑا نام دیا اس حوالے سے۔ مشہور نوحہ خان فرحان علی وارث صاحب، جی انہوں نے بھی کلام پڑھے آپ کو؟ انہوں نے منقبتیں پڑھی ہیں، ویسے نوحے جو دوسروں کے پڑھے ہوئے وہ انہوں نے پڑھے ہیں، لیکن میرے براہ راست میں نے ان کو کبھی کوئی کلام نہیں دیا۔ شعر خوانی اور طبعی رجحان کن حالات میں زیادہ مائل بکرم ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی
توجہ ہو اس طرف. اور جب آپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ارادہ نہیں کر رہے ہوتے اور کرم ہو جاتا ہے اور کوئی مصرع کوئی شعر آ جاتا ہے, پھر آپ عطا کہتے ہیں. اس کو خالص عطا تو خالصتاً ہے یہ سارا, چاہے ارادتاً بیٹھیں یا غیر ارادتاً بیٹھیں, عطا ہی ہے, ورنہ آپ کے بس کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اس میں سب عطا ہے. تو بس پھر ایک کیفیت بن جاتی ہے اور مولا اپنا کرم کر دیتے ہیں, عنایت ہونے لگتی ہے. کوئی خاص ٹائم جیسے رات میں, دن میں, نہیں. صبح یا مصلی پہ اس طرح کی؟ میری اپنی جو مطلب روٹین ہے, تو میں فجر میں مطلب مشق کرتا ہوں. یہ فجر میں اپنا دامن پھیلا کے بیٹھتا ہوں کہ مجھے مطلب, کیونکہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ عطا کا وقت ہے, دروازے عطا کے کھلے ہوتے ہیں. تو میں عمومی طور پہ فجر میں لکھتا ہوں اور بی بی پاک کرم کرتی ہیں, پھر عطا ہوتی ہے اللہ مولا کی طرف سے. تو یہ وقت میرے لیے مطلب جی بالکل زیادہ کلام آپ نے اسی ٹائم میں, اس ٹائم میں لکھیں. بالکل. مدت و منقبت لکھنے کے لیے یقیناً ایک وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کا منبع علم کیا منبع ہے؟ علم و تاریخ کیا ہے؟ حضور بات یہ ہے کہ کتابیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن مولا نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ ہمارے پاس ذکر محمد و آل محمد مجالس کی شکل میں بھی موجود ہے, محافل کی شکل میں بھی موجود ہے. اور مجالس اور محافل میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی بڑی نئی چیزیں, جیسے کہتے ہیں مجالس ہماری یونیورسٹی ہیں. بالکل بے شک ہے. تو میں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کہ کتابوں سے زیادہ علم میں نے مجالس اور محافل سے حاصل کیا, اور مولا نے کرم کیا تو وہ بس وہیں سے جو حاصل ہوتا رہا وہ میں اپنے خیالات میں ڈالتا رہا ان کو, اور وہ میں شعر کی شکل میں. معصومین کی تائید آتی رہی. بے شک بھائی, ہم فرش پہ جا کے بیٹھیں اور مانگیں اس فرش پہ جہاں معصومین موجود ہیں, طلب کر رہے ہوں, تو کیوں نہیں ملے گا؟ ملتا ہے. ہمیں جانا چاہیے, مجالس میں بیٹھنا چاہیے, وہاں سے علم بھی حاصل ہوتا ہے, ثواب بھی حاصل ہوتا ہے, سب کچھ بس ان کی بارگاہ کی عطا ہے, سب کچھ ملتا ہے وہاں سے. مرثیہ اور نوحہ کا تعلق رقت قلب سے ہے یا تخیل حزن سے؟ اگر قلب پہ رقت ہے تو آپ کا تخیل خود بخود حزن کی طرف چلا جائے گا, اور اگر آپ کے تخیل میں حزن ہے تو آپ کا قلب خود بخود رقت کی طرف چلا جائے گا. تو آپ جب تک یہ دونوں قوتیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی, اس وقت تک آپ مصائب بیان نہیں کر سکتے. ان دونوں کا آپ ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت جب آپ مصائب لکھ رہے ہوں, فضائل کی کیفیات مختلف ہیں, لیکن اس میں بھی قلب اور تخیل یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. مگر خصوصی طور پہ اگر آپ بین لکھ رہے ہیں, نوحہ لکھ رہے ہیں, مصائب لکھ رہے ہیں, تو ان دونوں کا ہمراہ ہونا, غم میں ڈوبا ہوا ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک کیفیت ہوتی ہے دونوں دل و دماغ کی, تو پھر یہ تحریر کرتے ہیں. ایک بات جو اس وقت تمام لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ایک تجزیے میں آئی ہے کہ جو اس وقت کے شعراء ہیں وہ جب نوحہ لکھتے ہیں تو اس میں نوحہ نہیں ہوتا, یعنی نوحے میں آپ کو فضائل نظر آئیں گے, یا نوحے میں کچھ اور نصیحتیں نظر آئیں گی, یا نوحے میں درس نظر آئے گا. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ جب نوحہ لکھیں تو کیا نوحہ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں, ہونا تو نوحہ چاہیے. اچھا, اس کا ایک بنیادی سبب شاید میں جو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کیفیات اور احساسات سے ناواقفیت ہے جو نہیں لکھ پا رہے. مطلب اب ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک جوان بیٹے کی لاش ہے یا باپ اس کی لاش پہ گریہ وزاری کر رہا ہے, تو وہ اس کی کیفیات کیا ہوں گی, اس کے لفظ بیانات کیا ہوں گے.
ماں کہہ رہی ہے بیٹے کے لاشے پہ تو کیا کہہ رہی ہے، بہن آہوزاری کر رہی ہے تو کیا کہہ کے آہوزاری کر رہی ہے، الفاظ الگ ہوں گے، اس ماں کے الفاظ الگ سب کے لفظ علیحدہ ہوں گے، سب کے احساسات علیحدہ ہوں گے. بھائی کے لاش پہ گریہ کر رہا ہے، بھائی کو رخصت کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، باپ بیٹے کو رخصت کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں اس کی ایک لا علمی ہے احساسات اور کیفیات کی، جس کی وجہ سے ہم اس کو صحیح نظم نہیں کر پاتے اور پھر وہ نوحہ نہیں بن پاتا بلکہ شعر ہو کے رہ جاتا خالی ہو. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان احساسات کو محسوس کیا جائے، اس کے متعلق جانا جائے، اس کے متعلق سمجھا جائے. اسی لیے جو پرانے مطلب اب آپ اگر میر انیس کو آپ اگر اعلیٰ اللہ مقاموں کو دیکھیں تو جو ان کے ہاں فضائل کی کیفیت ہے، جو ان کے ہاں جنگ کے مناظر ہیں، جو یہ انہوں نے کمال لکھے ہیں. لیکن مصائب کے لیے جو ہے وہ مرزا دبیر زیادہ مشہور ہوئے کہ صاحب یہ بڑا جناب مصائب یاد نہیں ہوئی، تو وہ مشہور زیادہ ہوئے اس حوالے سے کہ یہ مصائب. اور اسی لیے جو ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ مولا نے تخصیص کر دی ہے کہ منبر جو ہے وہ انیس کے حوالے ہے. مطلب جتنے مرثیے جو ہیں وہ تحت اللفظ پڑھے جاتے ہیں، اس میں 90% جو ہیں وہ میر انیس اعلیٰ اللہ مقامہ کے ہوتے ہیں. لیکن سوزخانی میں جتنے مرثی ہیں اس میں 90% جو ہیں وہ مرزا دبیر اعلیٰ اللہ مقامہ کے ہیں. تو اپنے اپنے سب کے رنگ ہوتے ہیں. بس انہوں نے اس رنگ کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کی اور اچھے انداز میں جناب علی اس کو مصائب کو رقم کیا. تو وہ نوحہ نہ ہونے کی وجہ یہ وہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان احساسات کا علم نہیں ہے، ان کیفیات کا علم نہیں ہے. تو اس لیے وہ نوحے کو ہم اس میں ڈھالتے نہیں، لفظوں میں ہم ان کیفیات کو ڈھالتے نہیں، اس لیے پھر نوحہ نہیں بنتا وہ. بس ہماری نشست استاد الشعراء جناب گوہر جاجوی صاحب سے جاری ہے. ایک وقفے کا ٹائم ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ. السلام علیک یا سیدی و مولاي یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشہور ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، مگر کچھ باتیں دل سے نکلتی ہیں. مگر بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. لیکن چاروں طرف ہے بھانت بھانت کی بولیاں. اصل بات جاننا کام ہے مشکل. باتوں کے ازدحام میں اصل بات سے بات حسن کاظمی کے ساتھ. ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں والعصر نیوز پر ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ. آج کی ہماری نشست جاری ہے استاد الشعراء شہنشاہ نظامت جناب گوہر جاجوی صاحب سے. جب آپ کا شعرۂ آفاق کلام علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی میڈیا پہ ایک بے جا طریقے سے نشر ہوا، تو اس کے بعد آپ کا ریئیکشن کیا ہوا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس حوالے سے؟ ارے بھائی جان یقیناً مجھے تو دیکھ کے مطلب شدید جنون طاری ہوا اس کو، جس انداز سے انہوں نے یہ جیو ٹیلی ویژن والوں نے پیش کیا اس کو. وہ گستاخی تھی، بد تہذیبی بھی نہیں تھی، گستاخی کی انہوں نے. اور پھر میں نے قدم اٹھایا اور جیو کے خلاف کیس کیا، اور اس حوالے سے پھر میڈیا وغیرہ پہ بھی بات چیت ہوئی، اور پھر الحمدللہ باقاعدہ لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور پاکستان میں لوگوں نے جی ایف آئی آریں کٹیں اور مطلب کھلے عام احتجاج ہوا اس کے خلاف. اور پھر ایک فوری ایک سزا ان کو تھوڑے دن کے بعد یہ دی گئی کہ وہ 45 دن کے لیے
اس کو بند کر دیا گیا، جیو ٹیلی ویژن کو، اور اس کو بھی جو تھی شائستہ لودھی ان کو بھی بطور سزا ہٹا دیا گیا پروگرام سے۔ تو لیکن افسوس یہ ہے کہ یقیناً وہ چینل ہے اور بڑے پاورفل لوگ ہیں، میں اتنا طاقتور آدمی نہیں تھا۔ لیکن ابھی کیس تو آپ کا ٹرائل میں ہے، نہیں، کیس میرا موجود ہے، ٹرائل نہیں ہو رہا۔ باوجود اس کے کہ لوگوں نے اس کو آپ کے اوپر دباؤ بھی آیا، بہت آیا مجھے مجھے کیا کہتے ہیں، آفر تھی ان کی طرف سے کہ آپ یہ لیں اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں۔ مجھے آپ کے وکیل نے یہ بھی بتایا تھا کہ باقی تو کیس بہت سارے خارج ہو گئے، لیکن آپ کا ایک کیس سٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ کلام آپ وہ پروف بھی ہو چکا ہے، اس کی انکوائری ہوئی اور انکوائری کے بعد پروف ہو چکا کہ ہاں یہ سارا کچھ ہوا اور جان بوجھ کے ہوا۔ لیکن یہ کہ یقیناً میں کوئی اس حوالے سے کمزور آدمی ہوں کہ میرے پاس مطلب کوئی فائنینس بہت نہیں ہے، میں ویسے کوئی بہت تگڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں چینل کے خلاف لڑوں۔ تو لیکن گیو اپ تو نہیں کیا نا آپ نے آج نہیں تک؟ آپ کا نہیں الحمدللہ، نہیں اس پہ کون سے، اس پہ کیسے یار سودا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مطلب کتنی بھی قربانی دینی پڑے آدمی اس چیز کو تھوڑی چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بہرحال کیونکہ وہ بہرحال ایک کیا 4-5 چینل کے مالک ہیں، میرے پاس کوئی ذریعہ ایسا ہے نہیں کہ میں ان کے خلاف کیس کھڑے ہو کے لڑ سکوں۔ کوشش میری ضرور ہے کہ کوئی بھی میرا موقع لگا اور مولا نے مجھے کسی قابل کیا تو میں وہ کیس اٹھاؤں گا ضرور۔ باقی کیس اس کو میں نے پھر بھی بھاگ دوڑ کرا کے پریشرائز کرا کے اس کی انکوائری کرا لی، اور انکوائری میں پروف ہو گیا کہ یہ جرم ہوا ہے۔ بس اب تھوڑا سا کوئی اس کو پرسو کرنے والا مل جائے تو انشاءاللہ ہو جائے کچھ۔ آپ کو یہ شاعری اور ذکر محمد والے محمد ایک ورثے میں ملا، جی جی، تو وہ آپ نے اس ورثے کو آگے آنے والی نسلوں تک، اپنی نسل تک منتقل کیا؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بد نصیب ایسا ہوگا کہ جس کے پاس یہ ورثہ ہو اور وہ نہ چاہے کہ اپنی اولاد تک یا اپنے لوگوں تک منتقل کیا جائے۔ تو شکر الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں جو باقاعدہ ذاکری کرتی ہیں، الحمدللہ باقاعدہ کر رہی ہیں، اور میری ایک بیٹی جو ہے طاہرہ رضوی ماشاءاللہ وہ بڑی، اس وقت اس کا نام بھی بہت ہے اور ولایت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو خاصا معروف ہے وہ اس کا نام۔ اور میری ایک دوسری بیٹی ہے فائزہ رضوی، وہ بھی ماشاءاللہ ذاکری کر رہی ہے۔ پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ میرا بیٹا محمد عباس نوحہ خوانی کرتا ہے، دنیا بھر میں لوگ اس کو جانتے ہیں، منقبت میں تو بڑا نام ہے اس کا۔ ہاں منقبت خوانی کرتا ہے، نوحہ خوانی کرتا ہے، اور چینلز پہ آیا ہے، بہت سارے چینلز پہ، ٹیلی رمضان میں تو ویژن وغیرہ پہ کافی اس کے ساری جی پروگرام چلتے رہے ہیں۔ تو خدا کا شکر، لاکھ لاکھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں نے اس ذکر کو اپنی اولاد میں منتقل کیا۔ ہاں ایک افسوس ہے کہ کوئی شاعری کی طرف راغب نہیں ہو سکا ابھی تک، اس میں تھوڑی تھوڑی کوشش میرا بیٹا عباس کر رہا ہے، مولا اس کو کامیاب کریں۔ تو آپ نے بھی تو 1 سال میں پہلا کلام لکھا تھا، تو آپ اس کی تربیت کریں۔ ہاں میں کوشش کر رہا ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ہاں بیٹا لکھو، تو اللہ کرے کہ وہ لکھنے لگے۔ شاید یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو کے ہاں ابھی یقیناً تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ٹائم تو ہے۔ آپ کو شہنشاہ نظامت بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی لقب آپ کو مومنین نے دیا، تو اس نظامت کی طرف کیسے راغب ہوئے اور اس وقت کیوں آپ کو شہنشاہ نظامت کہا جاتا ہے؟ اچھا مطلب میں ذاتی طور پہ میرے جو استاد ہیں وہ بہت بڑے ناظم تھے، سرفراز احمد سرفراز احمد صاحب، اور ایکچوئل یہ خطاب ان کا تھا، شہنشاہ نظامت ان کو کہا جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو جانا پڑا امریکہ، اور وہ وہیں سیٹل ہو گئے، ان کے بیوی بچے وغیرہ تمام مایال ویال چلے گئے، تو وہ مجھے یہ ذمہ داری دے گئے کہ بیٹا کچھ پروگرام تھے کہ یہ تمہیں کرنے ہیں۔ تو پھر جب میں نے وہ پروگرام کیے تو لوگوں کی رائے تھی، اور مجھے میرے استاد نے بھی مطلب شاباشی دی کہ بھئی ماشاءاللہ تم نے بہت اچھے انداز میں اس کو جشن کو سنبھالا، بہت اچھے انداز میں بیٹا تم چلاتے ہو۔ تو پھر لوگوں نے مجھے یہ کہنا شروع کیا بھئی یہ شہنشاہ نظامت ہے، ورنہ میں اس کو اس بات کا اہل اپنے استاد کو سمجھتا ہوں، سرفراز احمد صاحب کو،
کہ یہ ان کے ساتھ لگا ہونا چاہیے شہنشاہ نظامت۔ آپ کی مکتب تشیع کی قومیات پر ایک گہری نظر ہے، تو آپ کی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسی نجفی سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، تو آپ نے ان کو ملاقاتوں میں کیسا پایا، اور جو وہ خدمت قوم کی کر رہے ہیں، جو کہ قیادت گزشتہ 37 سال سے وہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کی اس کوشش کو جو قوم کی قیادت کر رہے ہیں تو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھائی جان، مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی میری اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، تو قائد ملت جعفریہ تو آغا حامد علی موسوی صاحب ہی ہیں، اور جہاں جہاں ایسا موقع آیا کہ قیادت کا حق ادا کیا جائے، وہاں ہمیشہ آغا حامد علی موسوی صاحب آگے موجود رہے، اور انہوں نے ہی قوم کی قیادت کی، اور یقینی طور پہ یہ عہدہ جو ہے وہ ان کو عوام کی طرف سے نہیں دیا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ بارگاہ مولا سے ان کو عہدہ ملا ہے، اور وہ جس سلیقے سے قلندرانہ انداز میں لوگوں کی جناب علی قیادت فرما رہے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ مولا ان کا سایہ ہمارے پہ قائم رکھیں، اور ہم ان کی قیادت میں ہی سفر کرتے رہیں آگے کی طرف۔ جو ان کے نظریات ہیں آغا صاحب کے، اگر ایک مرتبہ انسان کوئی سا بھی، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اگر ان کے نظریات کو سمجھ لے تو وہ پھر قائد آغا حامد علی موسوی صاحب کو ہی مانے گا۔ اتنے اچھے ان کے نظریات ہیں، اور جو درس وہ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے مثل شخصیت ہے ان کی، اپنی اس عہد کی، اور یقیناً اتنے عرصے سے قیادت کر رہے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ آج تک کوئی الزام، کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں ہے، با کمال شخصیت ہے۔ مولا ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے ہمیشہ۔ جو اس وقت شعراء کرام کلام لکھ رہے ہیں، نئے شعراء کرام ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ پیغام ان کو کیا دیں؟ بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں اس وقت، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، نہ بحر کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ اساتذہ کا پتہ ہے وہ کیا کریں گے۔ میں ان کو مشورہ یہ ضرور دوں گا، ایک سینئر شاعر ہونے کی حیثیت سے یقیناً غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سینئرز کو پڑھیں، اچھے شعراء جو ہیں ان کو پڑھیں۔ جیسے پنجاب کے ماشاءاللہ ایک بڑا نامور شخصیت ہیں اپنا محسن نقوی صاحب، ماشاءاللہ کیا اچھی انہوں نے جناب وہ شاعری کی بھی ہے، کیا اچھی۔ جیسے آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے بتاؤں کہ جب وہ لکھنؤ میں گئے تو ان کے لیے کہا گیا کہ یہ واحد پنجابی ہیں جن کو اردو آتی ہے۔ ہاں کیا بات ہے، ہاں کیا اچھی اردو انہوں نے لکھی ہے۔ تو نئے لکھنے والوں کو چاہیے کہ کم سے کم انہیں پڑھیں، انہیں سمجھیں۔ ویسے تو جو سینئرز ہیں اور پچھلے دور کے لوگ، ان کے ہاں کی شاعری کمال شاعری ہے، کہ پورا ایک درس گاہ ہے وہ۔ اگر آپ ان کے کلام پڑھ لیں تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، بندشیں، لفظوں کا استعمال، ردیفیں، ردیفوں کا استعمال، قافیے، قافیوں کا استعمال، تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی اگر آپ کوشش کاوش کریں۔ پھر دوسرے یہ کہ یقیناً شاعری کے متعلق پڑھنا بھی چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر سلجھاؤ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ابھی ذرا تھوڑی سی صورتحال افسوسناک ہے کہ بہت اچھا کام نہیں ہو رہا۔ یہ اس کے آپ کی اس تائید میں کہ جو پرانے شعراء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم جو آپ کے سینئر شاعر ہیں 1000 ان کا جو کلام یا 1000 جو اشعار ہیں کم از کم وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ نہیں، اگر یاد نہ بھی ہوں تو آپ کے علم میں ہو، دیکھیں نا، یاد اگر آپ نہ کر سکیں، مطلب سب کی یادداشت اتنی اچھی تو نہیں ہوگی کہ 1000 اشعار یاد رکھ لیں، لیکن ہاں آپ پڑھیں ان کو، تو آپ جب ایک شعر پڑھیں گے اس سینئر شاعر کا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا کیا چیزوں نے سمو رکھی ہیں،
وہ آپ اپنی شاعری میں لا سکتے ہیں. ہم نے بھی یہ کیا اپنے سینے سے. بتائیں گے کہ ایک شعر میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ بھائی ویسے تو میں آپ بتاؤں، دیکھیں بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے حسن ہیں اس کے ایک ایک شعر کے. مثلاً کیا ہے کہ جیسے مطلب قافیہ ہے، قافیے میں ایک عیب ہے ایتا. اب لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ قافیے میں ایتا کیا چیز ہے، تو اس لیے وہ انڈ کے شنڈ قافیے لکھ رہے ہوتے ہیں. ردیف ہے تو ردیف ہے کیا چیز، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے کتب موجود ہیں. قافیے کو سمجھنا چاہیے، مصروں کی ترتیب بحریں سمجھنی چاہیے کہ، اور پھر ان بحروں کو سمجھنے کے بعد پھر ان کو یہ اس کا اسلوب یہ ہو کہ وہ مصر لفظوں کا استعمال اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جو مصرع یا شعر ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے. تو ابھی تو اچھا دوسرے ہمارے کچھ جو جونیئرس ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک کتاب آتی ہے مترادفات کے نام سے، وہ پڑھنی چاہیے شاعری کرنے والوں، خصوصاً نئی شاعری کرنے. لغت کا مطالعہ کریں، لفظوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کون سی زبان کا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ضروری ہے چیز ہے. وہ ابھی یہ اصل میں پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو گیا، لکھنے پہ لگ گئے سب، تو وہ ختم ہو گیا. ولس نیوز ٹی وی کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ حضور پیغام کا تو یہ ہے کہ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی ابتدا کی گئی ہے اس کے مقاصد بہت اچھے ہیں، اور عزاداری اور یہ دیگر معاملات اس کو جس طرح سے یہ فروغ دے رہے ہیں تو مولا ان کو کامیاب و کامران کریں. اور اسی انداز سے اگر یہ چلتے رہے، آپ لوگ اگر اسی انداز سے والاسر ٹی وی کو لے کے چلے تو انشاءاللہ بہت جلدی مولا بہت عروج دیں گے اس کو انشاءاللہ. گور بھائی، ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی تازہ کلام اپنی زبان. اچھا بس آپ کے تعمیل حکم میں کلام پیش کر رہا ہوں کہ علی ولی کے لیے جو قصیدہ خوانی ہے، علی ولی کے لیے جو قصیدہ خوانی ہے، یہ پاک نسلوں کے شجروں کی ترجمانی ہے. یہ پاک نسلوں کے شجروں کی ترجمانی ہے. اور جہاں میں جتنا نمک اور جتنا پانی ہے، جہاں میں جتنا نمک اور جتنا پانی ہے، یہ سب بطول کا ہے اور خاندانی ہے. یہ سب بطول کا ہے اور خاندانی ہیں. یہ سب ولائی ہیں، کوثر کو رہنے دو جبریل. یہ سب ولائی ہیں، کوثر کو رہنے دو جبریل. غدیر خم سے جو آئی ہے وہ پلانی ہے، غدیر خم سے جو آئی ہے وہ پلانی ہے. مطلب شیخ حماد فرمائیں کہ جو میں نے پوچھا کہ کہتے ہیں ذوالفقار کسے، جو میں نے پوچھا کہ کہتے ہیں ذوالفقار کسے، تو تمام تیغیں پکاری ہماری رانی ہے، تمام تیغیں پکاری ہماری رانی ہے. اور عجیب شان ہے مولا تیرے گھرانے کی، عجیب شان ہے مولا تیرے گھرانے کی. ارے کہیں کی رانی ہو اس گھر کی نوکرانی ہے، کہیں کی رانی ہو اس گھر کی نوکرانی ہے. اور سب شیخ حماد فرمائے کہ بہت حسین ہے عرش معلی. ہاں جی بہت حسین ہے عرش معلی. ہاں جی ہاں، ارے انہی کی ہے وہ حویلی مگر پرانی ہے، انہی کی ہے وہ حویلی مگر پرانی ہے. اور میں ذکر کرتا ہوں بس ہاشمی جوانوں کا، میں ذکر کرتا ہوں بس ہاشمی جوانوں کا. جبھی تو شعروں پہ میرے بھری جوانی ہے، جبھی تو شعروں پہ میرے بھری جوانی ہے. اور صاحب شیخ حماد فرمائیں کہ علی کا شعر تو
روح فرات کھینچ چکا. علی کا شعر تو روح فرات کھینچ چکا. زمین پہ اب جو پڑا ہے وہ خالی پانی ہے. زمین پہ اب جو پڑا ہے وہ خالی پانی ہے. اور اب خدا کا دین جو 1400 سال کا ہے جمع. خدا کا دین جو 1400 سال کا ہے جمع. یہ 6 مہینے کے اصغر کی مہربانی ہے. یہ 6 مہینے کے اصغر کی مہربانی ہے. اور صاحب اپنی روایت کو پورا کرتے ہوئے کہ عجیب دی ہے خدا نے سزا منافق کو. عجیب دی ہے خدا نے سزا منافق کو. تمام عمر اسے اپنی لاش اٹھانی پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استاد الشعراء جناب محمد جاجی صاحب سے ایک نشست ہم نے کی. یقیناً 40 سالہ ان کی سخن دانی کا ایک دور، بڑی محنت اور بڑی روحانیت ان کے کلام میں موجود ہے. یقیناً اس کا احاطہ ایک نشست میں تو ناممکن ہے. ہماری خواہش ہوگی انشاءاللہ آگے چل کر ان امور پر ہم دوبارہ انشاءاللہ ان سے نشست کریں گے. ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے وقت دیا، اور ہم اپنے والا نیوز کے ناظرین ان سے ہم یہ گزارش ضرور کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اپنی اس کی فیڈ بیک. بہت شکریہ ٹائم دیا. ایک نشست عمار یاسر کے ساتھ.